بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 11ویں مرحلے میں ہے۔ 11ویں مرحلے کی 8ویں فصل کے اندر مرحوم علامہ علم حصولی کو بدیہی اور نظری کی طرف تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، اس فصل کے اندر وہ مباحث پیش کیے جائیں گے جو آج کل معرفت شناسی کے نام سے معروف ہیں۔ معاصر زمانے میں، موجودہ زمانے میں معرفت شناسی باقاعدہ ایک فن اور علم کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت سارے تفصیلی مباحث وہاں پر ذکر کیے جاتے ہیں کہ مرحوم علامہ بعض مقدماتی اور بنیادی مباحث کو یہاں پر بھی ذکر کرتے ہیں۔ آغاز بحث اس طریقے سے ہے کہ عرض ہوا کہ علم حصولی یا تصور ہے یا تصدیق ہے، یعنی ایسا علم ہے کہ اس کے ساتھ یا حکم ہے یا حکم نہیں ہے۔ اگر حکم ہو تو تصدیق ہے، اگر حکم نہ ہو تو تصور ہے۔ اسی طریقے سے اپنے مقام پر ہم لوگ ذکر کرتے ہیں منطق میں کہ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک یا بدیہی ہے یا نظری ہے۔ بدیہی یعنی جس کو حاصل کرنے میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نظری یعنی جس کے اکتساب میں، حصول میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بدیہی اور نظری کی تعریف جو آپ منطق میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، جو ہمارا اسلامی فلسفے کا طریقہ کار ہے، معارف کے اندر سلسلہ یوں ہوتا ہے کہ جتنے بھی علوم نظریہ ہے بالاخر ان کو علوم بدیہی کی طرف منتہی ہونا ہے۔ یعنی جتنے بھی نظری علوم ہیں بالاخر ان کی انتہا علوم بدیہی پر ہوگی، کیونکہ اگر ہمارے پاس سارے کے سارے علوم نظری ہوں تو اس صورت میں اصلاً ہمیں علم حاصل نہیں ہوگا۔ مثلاً آپ کے الف کو با سے معلوم کیا، با کو جیم سے، جیم کو دال سے، دال کو اسی طریقے سے چلتے رہیں اور کسی بھی ایسے علم تک نہ پہنچیں کہ جو علم بدیہی اور روشن ہو، تو اس کا مقصد ہوگا کہ آپ کے پاس لامحدود نظری چیزیں ہیں کہ جن میں کوئی بھی بدیہی چیز نہیں ہے۔ خب اگر لامحدود نظری چیزیں ہوں تو وہ لامحدود نظری اگر آپس میں جمع ہو جائیں تو کسی روشن، واضح اور بدیہی چیز کو تو جنم نہیں دے سکتی۔ یہ تو اس طریقے سے ہوگا کہ آپ لامحدود صفر ایک دوسرے کے بغل میں رکھیں، سائیڈ میں رکھیں۔ خوب لامحدود صفر اور زیرو کو اگر آپ ایک دوسرے کے سائیڈ میں رکھیں گے تو عدد تو وجود میں نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر ایک غیر واضح چیز ہے تو لامحدود غیر واضح چیزوں کو آپ ایک دوسرے کے بغل میں رکھیں تو اس سے تو کوئی واضح چیز آپ کے سامنے نہیں ہوگی۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ علوم نظریہ کی انتہا علوم بدیہی پر ہوتی ہے۔ پھر اپنی جگہ پر منطق میں ذکر کرتے ہیں کہ بدیہیات مشہور قول کے مطابق 6 ہے، کہ بہرحال وہاں پر بحث ہے کہ آیا 6 ہے یا 2 ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابدہ البدیہیات اولیات ہے۔ اولیات ان قضایا کو کہا جاتا ہے کہ جن میں موضوع اور معمول کا درست تصور کیا جائے تو انسان فوراً تصدیق کرے گا۔ ان کو کہتے ہیں قضایا اولیہ۔ مثلاً آپ کہتے ہیں الکل اعظم من الجز، کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے۔ خوب یہاں پر آپ کل کا درست تصور کریں اور جز کا درست تصور کریں تو فوراً آپ تصدیق کریں گے کہ واقعاً کل جز سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قضایا اولیہ۔
قضایہ اولیہ میں بھی جو واضح ترین قضیہ ہے جس کو اول الاولیات کہا جاتا ہے وہ ہے یہ قضیہ کہ اجتماع نقیضین محال ہے اور ارتفاع نقیضین بھی محال ہے، یعنی نقیض نہ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی نقیض مرتفع ہو سکتے ہیں۔ یہ اول البدیہیات ہے، تمام بدیہیات میں ابدع البدیہیات ہے۔ اگر آپ اس قضیے کو تسلیم نہ کریں تو اصلاً ایک علم بھی حاصل نہیں کر سکتے، ایک علم بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے، ایک ذرہ برابر قضیے کی بھی آپ تصدیق نہیں کر سکتے اگر آپ استحالہ اجتماع نقیضین کو قبول نہ کریں، کیونکہ اگر آپ خود اس کے قائل ہو جائیں کہ بھئی اجتماع نقیضین محال نہیں ہے، خود بذات خود یہ جو آپ نظریہ دے رہے ہیں کہ اجتماع نقیضین محال نہیں ہے، اس کا نقیض یعنی اجتماع نقیضین محال ہے، وہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں کہ وہ بھی درست ہے تو پھر آپ کی بات غلط ہو جائے گی کہ اجتماع نقیضین محال نہیں ہے، اور اگر اس کا نقیض وہ غلط ہو تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ قضیے کو قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک ایسا قضیہ ہے کہ اگر آپ اس کو قبول نہ کریں تو معارف کے اندر آپ ایک جملہ نہیں کہہ سکتے، واقعاً اسی طریقے سے دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو، پھر بعض اور نکات ہیں ان کو عرض کرتے ہیں۔ الفصل الثامن، 8ویں فصل، وَيَنْقَسِمُ الْعِلْمُ الْحُصُولِيُّ إِلَى بَدِیہِی وَنَظَرِیٍّ، علم حصولی تقسیم ہوتا ہے بدیہی اور نظری کی طرف۔ وَالْبَدِیہِیُّ مِنْہُ، علم حصولی میں سے بدیہی کیا ہے؟ مَا لَا يُحْتَاجُ فِي تَصَوُّرِهِ أَوِ التَّصْدِیقِ بِهِ إِلَى اکتساب وَنَظَرٍ، بدیہی وہ علم ہوتا ہے کہ جس کے تصور اور تصدیق میں ہم غور و فکر کے محتاج نہ ہوں، کا تصور مفہوم شے کا تصور، وحدت کا تصور، ایک ہونا، ونحوہما، اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں، وجود کا تصور، یہ بدیہیات میں سے۔ وَكَتَصْدِيقِ بِأَنَّ الْكُلَّ أَعْظَمُ مِنْ جُزْئِهِ، یہ تصدیق کرنا کہ کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، یا یہ تصور کرنا کہ 4 زوج ہے، جفت ہے، خود یہ بدیہی ہے، دلیل نہ میقات۔ وَالنَّظَرِيُّ مَا يَتَوَقَّفُ فِي تَصَوُّرِهِ أَوِ التَّصْدِيقِ بِهِ عَلَى اکتساب وَنَظَرٍ، نظری وہ علم ہے جو متوقف ہو اپنے تصور یا تصدیق میں غور و فکر پر، اکتساب و نظر یعنی وہی غور و فکر۔ کا تصور ماہیت الانسان والفرس، آگا انسان کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے؟ نظری ہے۔ گھوڑے کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے؟ نظری ہے۔ والتصدیق بأن الزوایا الثلاث من المثلث مساویۃ لقائمتین، یہ تصدیق کرنا کہ آغا جو مثلث کے 3 زاویے ہوتے ہیں، ٹرائنگل کے جو 3 زاویے ہیں وہ برابر ہیں 2 قائموں کے، 2 زاویے قائمے اگر آپ بنائیں تو ان کا درجہ 180 بنتا ہے، اسی طریقے سے 3 زاویے جو مثلث کے بناتے ہیں اس کا بھی درجہ کتنا بنتا ہے؟ 180 بنتا ہے۔ اب لیکن یہ آپ کو علم ہندسہ میں برہان کے ذریعے سے ثابت کرنا پڑتا ہے، لہذا نظری ہے۔ وَأَنَّ الْإِنسَانَ ذُو نَفْسٍ مُجَرَّدَةٍ، اور اسی طریقے سے خوب انسان ایک نفس مجردہ رکھتا ہے، خوب اس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، برہان کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا نظری ہے۔ وَالْعُلُومُ النَّظَرِيَّةُ تَنْتَهِي إِلَى الْعُلُومِ الْبَدِيهِيَّةِ وَتَتَبَيَّنُ بِهَا، فرماتے ہیں کہ علوم نظری منتہی ہوتے ہیں علوم بدیہی کی طرف، اور انہی علوم بدیہی کے ذریعے سے نظری واضح ہوتے ہیں۔ تتبینوں کی ضمیر علوم نظریہ کی طرف، بہا کی ضمیر علوم بدیہیہ کی طرف، یعنی علوم نظریہ کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو علوم بدیہیہ کی ضرورت پڑتی ہے، وَإِلَّا، اگر علوم نظریہ علوم بدیہی کی طرف منتہی نہ ہو تو ذهب الامر الى غیر النہایہ، تو اس صورت میں تسلسل لازم آئے گا۔ مثلا یہ علم نظری دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے، تیسرا چوتھے سے، اور اسی طریقے سے آپ چلتے رہیں۔ ثم لم یفد علما، اگر تسلسل لازم آئے گا تو اس صورت میں پھر آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا،
کیونکہ بھائی جتنا بھی مجموعہ آپ بنا لیں، سلسلہ بنا لیں، وہ ساری کی ساری غیر واضح چیزیں ہیں، کیونکہ فرض یہ ہے کہ وہ علوم نظری ہے، علوم نظریہ یعنی بذات خود واضح نہیں ہے۔ خب جب وہ غیر واضح چیزیں ہیں تو غیر واضح چیزوں کے مجموعے سے تو واضح نہیں وجود میں آتا۔ علامہ بین فی المنطق، یہ ساری باتیں ہم منطق میں بیان کر چکے۔ والبدیہیات کثیرۃ مبینۃ فی المنطق، بدیہیات بہت سارے معروف بدیہیات ستہ ہیں، علم منطق میں بیان ہوئے۔ وَأَوْلَاهَا بِالْقُبُولِ یا وَأَوْلَاهَا بِالْقُبُولِ الاولیات، ان میں سے جو پہلا ہے یا سزاوار تر ہے، اولا پڑھیں تو سزاوار تر ہے، وہ کیا ہے؟ اولیات ہے۔ خب قضائے اولیہ کسے کہتے ہیں؟ وہی القضایا التی یکفی فی التصدیق بہا تصور الموضوع والمحمول، وہ قضایا ہے کہ جن کی تصدیق کے لیے کافی ہے کہ آپ موضوع اور معمول کا تصور کریں۔ کقولنا الکل اعظم من جزئہ، اگر ہر کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وقولنا الشیء لا یسلب عن نفسہ، آپ کسی بھی شے کو خود اس شے سے سلب نہیں کر سکتے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ انسان انسان نہیں ہے، سلب الشیء عن نفسہ ہی محال۔ وَأُولَى الاولیات بالقبول، اور اولیات میں بھی جو سب سے پہلا قضیہ کہ جس کو قبول کیا جائے وہ قضیۃ استحالۃ اجتماع النقیضین و ارتفاعہما، وہ یہ قضیہ ہے کہ اجتماع نقیضین محال ہے اور اسی طریقے سے ارتفاع نقیضین محال ہے۔ تمام معارف کی بنیاد یہی قضیہ ہے۔ وہی قضیۃ منفصلۃ حقیقیہ، یہ قضیہ منفصلہ حقیقیہ ہے۔ علم منطق میں آپ نے پڑھا ہے کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں، یا تو اس کے اندر جم اور ارتفاع دونوں محال ہیں کہ اس کو منفصلہ حقیقیہ کہتے ہیں، یا فقط جم محال ہے کہ مانعۃ الجم کہتے ہیں، یا فقط ارتفاع محال ہے کہ اس کو مانعۃ الخلوف کہتے ہیں۔ بس منفصلہ حقیقیہ جس میں جم اور ارتفاع دونوں محال ہوں، کہ آپ کہتے ہیں اما ان یصدق الایجاب اور یصدق السلب، نقیضین میں کہتے ہیں یا موجبہ صادقہ یا سالبہ صادقہ ہے۔ ولا تستغنی عنہا فی افادت العلم قضیۃ نظریہ ولا بدیہیہ، اگر کوئی بھی قضیہ ہو، چاہے نظری ہو چاہے بدیہی ہو، اگر وہ ہمیں افادہ علم کرنا چاہتا ہے، اگر ہمیں اس سے کچھ سمجھنا ہے، تو بہرحال آپ کو اجتماع نقیضین کے محال ہونے کو قبول کرنا پڑے گا۔ حتی الاولیات، حتیٰ کہ قضائے اولیہ بھی، فإن قولنا الکل اعظم من جزئہ، حتیٰ یہ ہمارا کہنا کہ کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، انما یفید علما، اس سے آپ علم اسی وقت حاصل کریں گے، تبھی آپ اس کو قبول کریں گے، تبھی آپ اس سے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں۔ اذا کان نقیضہ وہو قولنا لیس الکل باعظم من جزئہ کاذبا، جب اس قضیے کا نقیض کاذب ہو، یعنی الکل اعظم من جزئہ سے یقین تب حاصل ہوگا جب آپ کہیں کہ اس کا نقیض یعنی کل اپنے جز سے بڑا نہیں ہے، وہ کاذب ہو۔ اگر دونوں صادق ہوں تو اس صورت میں آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا، آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ بالآخر کل اپنے جز سے بڑا ہے یا بڑا نہیں ہے۔ حتیٰ اولیات میں بھی ضرورت ہے آپ کو استحالہ نقیضین اور ارتفاع نقیضین کو قبول کریں۔ فَهِيَ أَوَّلُ قَضِيَّةٍ مُصَدَّقٌ بِهَا، یہ پہلا قضیہ کہ جس کی انسان تصدیق کرتا ہے، پہلا قضیہ ہے، یعنی معارف کے باب میں رتبتاً سب سے مقدم ہے، سب سے اولین قضایا کہ رتبتاً جو پہلے رتبے میں آتا ہے وہ یہی قضیہ ہے۔ لا یرتاب فیہا ذو شعور، کوئی بھی عقل مند انسان شعور رکھنے والا اس میں شک نہیں کرتا۔ وتبتنی علیہ العلوم، اور تمام علوم اسی پر مبتنی ہے، موقوف ہے۔ فلو وقع فیہا شک سرا ذلک فی جمیع العلوم والتصدیقات، اگر اس قضیے میں شک آ جائے تو پھر سارے کے سارے علوم اور تصدیقات دیگے شک کے وادی میں گر جائیں گے، پھر یہ شک تمام علوم اور تصدیقات میں سرایت کرے گا۔ تتمتن، مرحوم علامہ تتمے کے اندر سوفسطائیوں کے مطالب کو ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں فلاسفہ تین امور کو قبول کرتے ہیں،
فلاسفہ کا ماننا ہے کہ میں ہوں، دوسرا مدعا یہ کہ میرے علاوہ کائنات بھی ہے، تیسرا مدعا فلاسفہ کا یہ ہے کہ اپنے علاوہ میں عالم کو سمجھ بھی سکتا ہوں۔ ابتدائے بحث میں ہم نے اس کو ذکر بھی کیا تھا، بدایہ کا جب آغاز کر رہے تھے تو وہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو واقعیت کو قبول کرتا ہے فلسفی، اس کے یہ تین مدعا ہے: میں ہوں، میرے علاوہ کائنات ہے، اور کائنات کو سمجھ بھی سکتا ہوں۔ ان تینوں ادعاءات کے خلاف، مدعا کے خلاف، تین سوفسطائیوں کے گروہ ہیں۔ کہ پہلا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں ہوں یا نہ ہوں، میں ہوں یا نہیں ہوں، لا ادری، ایک گروہ یہ ہے۔ دوسرا گروہ یہ ہے کہ بابا میں ہوں لیکن میرے علاوہ کائنات نہیں ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے میں بھی ہوں، میرے علاوہ کائنات بھی ہے، لیکن کائنات کو سمجھ نہیں سکتا، اس کو درک نہیں کر سکتا۔ خوب یہ سوفسطائیوں کے تینوں گروہ ہیں کہ علامہ ان تینوں گروہوں کے مقابلے میں موقف ذکر کرتے ہیں کہ بھئی کیسے آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں۔ مطالب روشن ہے، لہذا عبارت کو بھی پڑھتا جاتا ہوں اور وہاں پر توضیحات بھی عرض کرتا جاتا ہوں۔ تتمتن السوفستی، آغا جو سوفسٹ انسان ہے، سوفسٹ یعنی کیا؟ المنکر لوجود العلم، جو علم کا منکر ہے، کہ اس کے تین گروہ ہیں جو ابھی عرض کیا۔ السوفستی غیر مسلم لقضیت اول الاوائل، جو سوفسٹ علم کا منکر ہے، اس قضیہ اول الاوائل یعنی استعالہ نقیضین محال ہے اور ارتفاع نقیضین محال ہے، اس کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں اس کو قبول نہیں کرتا؟ اذ فی تسلیمہا اعترافن، کیونکہ اگر اس قضیے کو قبول کر لے کہ اجتماع نقیضین محال ہے یا ارتفاع نقیضین محال ہے، اگر اس کو قبول کر لے تو مجبوراً اس کو ماننا پڑے گا کہ بِأَنَّ كُلَّ قَضِيَّتَيْنِ مُتَنَاقِضَتَيْنِ فَإِنَّ إِحْدَاهُمَا حَقَّةٌ صَادِقَةٌ، اس کو ماننا پڑے گا کہ جب بھی دو قضیے متناقض ہوں گے تو ان میں سے ایک صادق ہوگا۔ یعنی وہ بندہ جو مطلقاً علم کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ علم حاصل ہی نہیں ہوتا، وہ اس قضیے کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اگر اس کو قبول کرنا، اگر اس نے قبول کیا تو پھر وہ کسی نہ کسی واقعیت کا، علم کا اقراری ہوگا، پھر اس کو ماننا پڑے گا کہ اگر دو قضیے متناقض ہیں تو ایک صادق ہوگا ایک کاذب ہوگا، یعنی یہ پھر کسی نہ کسی علم کے درجے کا اس کو اقرار کرنا پڑے گا۔ حالانکہ یہ سوفسٹ بندہ جو مطلقاً علم کا منکر ہے، وہ کسی بھی علم کا اقرار نہیں کرنا چاہتا۔ خوب، ثم سوفستی المدعی لانتفاع العلم والشاک فی کل شیء، کہ پہلا گروہ ان کا کہ تفصیل بیان کریں، سوفسطائیوں کا یہ گروہ کے تین گروہوں کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا گروہ کہ جو ادعا کرتا ہے کہ علم ممکن نہیں ہے اور ہر چیز کے اندر شک کرتا ہے، جس چیز کے بارے میں آپ اس سے سوال کریں وہ کہتا ہے نہیں معلوم، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ خوب، ایسے بندے کے ساتھ کیا کیا جائے؟ علامہ کہتے ہیں کہ ایسے بندے کے ساتھ آپ بس اگر کرنا چاہتے ہیں تو دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا تو وہ بندہ جو ہر چیز کے اندر شک کرتا ہے، اپنے شک کا اعتراف کرتا ہے یا اپنے شک کا اعتراف نہیں کرتا۔ دوسرے لفظوں میں، جو بندہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے ہر چیز میں شک ہے، ہم اس سے پلٹ کر پوچھتے ہیں بھائی تمہیں جب ہر چیز کے اندر شک ہے تو اپنے شک کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اگر وہ کہے کہ میں اپنے شک کو مانتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ بالاخر ایک علم کا اس نے اعتراف کیا۔ بھائی تمہیں ہر چیز کے اندر شک ہے لیکن اس بات کو مانتے ہو کہ میں شاک ہوں، میں شک کرتا ہوں، یعنی علم ما کا اقرار کیا۔ اب جیسے ہی اس نے علم ما کا اقرار کیا تو جو قضیہ، جو علم اس علم کی طرح ہے، اس کا بھی اقرار کرنا پڑے گا۔ دوسرے لفظوں میں،
جب کہتا ہے کہ بابا میں ہر چیز کے اندر شک کرتا ہوں لیکن اپنے شک کرنے کو مانتا ہوں، تو اسے کہا جائے گا کہ بھائی تم ہر چیز کے اندر شک کر رہے ہو لیکن اپنے بولنے کے اندر تو شک نہیں کر سکتے، تم ہر چیز کے اندر شک کر سکتے ہو لیکن اپنے دیکھنے کے اندر تو شک نہیں کر سکتے، تم ہر چیز کے اندر شک کر سکتے ہو لیکن اپنے سننے کے اندر تو شک نہیں کر سکتے، کیونکہ میں شک کرتا ہوں یہ دوسرے قضایا بھی اسی قضیے کی طرح ہے۔ پس یہ اگر جو بندہ مدعی ہے کہ میں ہر چیز کے اندر شک کرتا ہوں، وہ بندہ اس بات کو مانتا ہے کہ میں اپنے شک کو مانتا ہوں، تو پھر اس کو بہرحال بہت سارے علوم کا اقرار کرنا پڑے گا۔ بس اس کا جو مدعا تھا کہ میں ہر چیز کے اندر شک کر رہا ہوں، وہ مدعا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بندہ کہے کہ نہ میں اپنے شک کا اقرار بھی نہیں کرتا، تو مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ اب اس بندے کے ساتھ گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا علاج فقط اور فقط یہ ہے کہ اس کو جوتے مارے جائیں، کہ بہرحال اس کو بیان کرتا ہوں، یہ بھی ایک فلسفی بیان ہے، نہ کہ مذاق ہے۔ ثم السوفسطی المدعی لانتفاء العلم والشاک فی کل شیء، فرماتے ہیں کہ بابا سوفسٹ وہ بندہ جو ادعا کرتا ہے کہ علم نہیں ہے اور ہر چیز کے اندر شک کرتا ہے، اس کی دو صورت ہے۔ پہلی صورت، ان اعترف بانہ یعلم انہ شاک، یا تو یہ بندہ اعتراف کرتا ہے کہ بابا میں جانتا ہوں کہ میں شاک ہوں، یعنی ہر چیز کے اندر شک کرتا ہوں لیکن اپنے شک کے اندر شک نہیں کرتا، میں اپنے شاک ہونے کو مانتا ہوں۔ اگر ایسا بندہ ہے تو فقد اعترف بعلم ما، تو اس بندے نے بہرحال ایک علم ما، ایک علم کا، کسی بھی ایک علم کا اقرار تو کیا۔ وسلم قضیت اول الاوائل، قضیہ اول الاوائل کہ اجتماع نقیضین محال ہے، اس کو قبول کر لیا، کیونکہ جب کہتا ہے کہ میں اپنے شاک ہونے کا علم رکھتا ہوں، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو نقیض ہے میں شاک نہیں ہوں، اس کو نہیں مانتا، یعنی استعالہ اجتماع نقیضین کو قبول کرتا ہے۔ خوب، اگر ایسا بندہ ہے تو فَأَمْكَنَ أَن يُلْزَمَ بِعُلُومٍ كَثِيرَةٍ، تو ممکن ہے کہ اس کو ملزم کیا جائے کہ اور بھی بہت سارے علوم کو تم قبول کرو، کہ تُمَاثِلُ عِلْمَهُ بِأَنَّهُ شَاكٌ، یہ جو اس کا علم ہے کہ میں شاک ہوں، دوسرے علوم جو اس کے اس علم کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں ان کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد۔ بھائی دوسرے علوم کیسے؟ جب تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنے شاک ہونے کو قبول کرتا ہوں، اس کا مجھے علم ہے، تو قطعاً تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ علم ہی بانہ یرا، میں اپنے دیکھنے کو مانتا ہوں، خوب دیکھتے تو ہو، اس کو بھی قبول کرنا پڑے گا کہ علم ہی، جس طریقے سے اس بندے کا یہ علم کہ بانہ یرا ہو، وہ دیکھ رہا ہے، وہ یسمع سن رہا ہے، وہ یلمس لمس کر رہا ہے، وہ یذوق چکھتا ہے، وہ یشم سونگھتا ہے۔ میں شاک ہوں یا میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں ٹچ کر رہا ہوں، میں سونگھ رہا ہوں، ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فَقَصَدَ مَا يُشْبِعُهُ، کبھی کبھار بھوکا ہوتا ہوں پھر اس چیز کا قصد کرتا ہوں جس سے میرا پیٹ بھرے، اس کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ او ظمأ، یا پیاسا ہے، فقصد ما یروی ہے، اس چیز کا قصد کرتا ہے جو اس کی پیاس کو بجھائے۔ وَإِذَا أُلْزِمَ بِهَا أُلْزِمَ بِمَا دُونَهَا، مادون سے مراد یہاں پر یعنی علاوہ، جب ان علوم کا اس کو ملزم کیا جائے گا اور قبول کروایا جائے گا تو دوسرے علوم پر بھی اس کو ملزم کیا جائے گا، ان علوم کو بھی خود بخود قبول کرے گا، کیونکہ لِأَنَّ الْعِلْمَ يَنْتَهِي إِلَى الْحِسِّ، کما تقدم، پہلے ہم نے ذکر کیا کہ بہت سارے علوم خود اس حس کی طرح منتہی ہوتے ہیں۔ خود جب تم حس کو قبول کرتے ہو، ان علوم کو قبول کرتے ہو، تو ان حس سے، ان حواس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے ان علوم کو بھی تمہیں قبول کرنا پڑے گا۔ بس یہ پہلی صورت ہے کہ جب انسان سوفسٹ ہو، ظاہر میں دعویٰ کرے میں ہر چیز کے اندر شک کرتا ہوں، لیکن اپنے شک کو مانے تو اس کو بہت سارے علوم کا اقرار کرنا پڑے گا۔
وَإِن لَمْ يَعْتَرِفْ بِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ شَاكٌ، اگر وہ اعتراف نہ کرے، اس بات کا اعتراف نہیں کرتا کہ میں شاک ہوں، خوب اس علم کو اگر نہ مانے، بلکہ بل اظہر انہ شاک فی کل شیء، بلکہ ہر شک کے اندر اپنے شک کا اظہار کرے، کہے کہ نہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے شک بھی ہے یا شک نہیں ہے، یہاں پر بھی ایسے کہتا ہے بل اظہر انہ شاک فی کل شیء و شاک فی شک، حتیٰ اپنے شک کے اندر بھی شک رکھنے والا ہے، لا یدری شیئا، کوئی چیز نہیں جانتا، تو سقطت معہ المحاجہ، اس بندے کے ساتھ احتجاج کی نوبت ختم ہو جاتی ہے، وَلَمْ يَنْجَعْ فِيهِ بُرْحَانٌ، اب اس بندے کے بارے میں کوئی برہان فائدہ مند نہیں ہوگا، وَهَذَا الْإِنسَانُ إِمَّا مُبْتَلًا بِمَرَضِهِ، اس بندے کی دو حالتیں بلکہ تین حالتیں، یا تو یہ بندہ مریض ہے، اورثہ اختلالا فی الادراک، کہ اس مرض کی وجہ سے اس کا ادراک دیگے خراب ہو گیا ہے، اس میں اختلال واقع ہو گیا ہے، ہماری عامیانہ زبان میں کہیں کہ اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، تو فَلْيُرَاجِعْ الطَّبِيب، ایسے بندے کو آپ کسی نفسیات دان کی طرف لے کر جائیں، یا تو واقعاً مریض ہے، وَإِمَّا مُعَانِدٌ لِلْحَقِّ، یا نہ مریض نہیں ہے، معاند ہے، حق کو تسلیم نہیں کرتا، یظہرو ما یظہرو لدہذہ، اگر یہ جتنی بھی باتیں کرتا ہے اس لیے باتیں کرتا ہے تاکہ حق کو خراب کر سکے، حق کو مسمار کر سکے، دہذا یعنی وہی مسمار کرنا، ختم کرنا، اگر ایسا بندہ ہے تو فل یضرب، خوب ایسے بندے کو مارا جائے گا، ایک، وَلْيُولَمْ، اس کو اذیت دی جائے گی، دو، وَلْيُمْنَعْ مِمَّا يَقْصِدُهُ وَيُرِيدُهُ، اور جو چیز چاہتا ہے کہ مجھے ملے، مثلا ایک جگہ پر باندھ دے، کہے مجھے پانی دو، اس کو پانی نہ دو، کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے کھانا دو، آپ اس کو کھانا بھی نہ دے، وَلْيُعْمَرْ بِمَا يُبْغِضُهُ وَيُكْرِهُهُ، جس چیز کو پسند نہیں کرتا اس کا امر کرے، مثلا آگ سامنے جلائے اور کہے کہ بابا تم اس میں جمپ لگاؤ، اگر وہ کہے میں یہ سارے کام نہیں کرتا تو آپ اس کو کہو کہ نہ کچھ بھی نہیں ہے، آگ کا ہونا نہ ہونا تمہارے لیے برابر ہے، کس نے کہا کہ آگ ہے، اِذْ لَا يَرَى حَقِيقَةً لِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، اس لیے کہ ان اشیاء میں سے کسی چیز کی حقیقت کا یہ قائل ہی نہیں ہے، بھائی جو کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ میں بھی نہیں ہوں، بو علی سینا کے بقول کہ اس کو جوتے لگاؤ، علامہ کے بقول فَلْيُضْرَبْ، اگر وہ اعتراض کرے تو آپ اس کو کہیں کہ نہ میں ہوں، نہ جوتا ہے، نہ تو ہے، نہ درد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خوب قطعاً یا تو قبول کرے گا کہ نہ میں بھی ہوں، تم بھی ہو، درد بھی ہے، خوب اگر اس کو قبول کرے گا تو ہم کہیں کہ بالآخر تم نے ایک واقعیت کو قبول کیا، اس بندے کا اور کوئی علاج نہیں ہے، یہی علاج ہے۔ نعم، البتہ ایک تیسرا گروہ بھی ہے، وہ تیسرا گروہ بیچارہ ناقص ہوتا ہے، علمی لحاظ سے اتنی استعداد نہیں ہوتی اور منطق و فلسفے کے قوانین میں اتنا مضبوط نہیں ہوتا، فوراً عقلی مباحث میں وارد ہوتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ بابا ایک ہی مسئلے پر ایک بندہ استدلال کرتا ہے کہ ہے، دوسرا فلسفی استدلال کرتا ہے نہیں ہے، تو اب اس بیچارے کے اندر خود توان نہیں ہے، لہذا کہتا ہے کہ نہیں یار یہ یوں ہی باتیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، یہ بندہ اپنے ضعف کی وجہ سے ایسی باتیں کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے منطق وغیرہ کو اچھے طریقے سے پڑھے تاکہ اپنے ضعف کو ختم کرے۔ نعم، تیسرے گروہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ربما راجع بعضهم هذه العلوم العقلیہ، بعض لوگ علوم عقلیہ کی طرف مراجعہ کرتے، وهو غیر مصلح بالاصول المنطقیہ ولا متدرب فی صناعة البرہان، اصول منطقیہ سے مسلح بھی نہیں ہے اور صنعت برہان کے اندر کوئی تمرین وغیرہ بھی نہیں کی ہوئی، فشاہد اختلاف الباحثین فی المسائل، پھر دیکھتا ہے کہ بابا بحث کرنے والے مختلف مسائل میں اختلاف کرتے، بین الاثبات والنفی، ایک ثابت کرتا ہے دوسرا نفی کرتا ہے، والحجج، اور مختلف ادلہ کو دیکھتا ہے، التی اقاموها، جو حجج یہ بحث کرنے والے قائم کرتے، علی کل من طرفی النقیض،
نکیز کے دونوں طرفوں پر، ایک کہتا ہے ایک کہتا ہے نہیں ہے. ولم یقدر، اور یہ بندہ قادر بھی نہیں ہے، لقلت بضاعت، کم پڑھا لکھا بندہ ہے، علی تمییز الحق من الباطل، قادر نہیں ہے کہ حق کو باطل سے جدا کر سکے. فتسلم طرفی النکیز فی مسئلۃ بعد مسئلہ، ہر مسئلے کے اندر دونوں نکیزوں کو قبول کر لیتا ہے. فاساء الظن بالمنطق، پھر منطق کے بارے میں سوء ظن کرتا ہے. وزعم ان العلوم النسبیۃ غیر ثابتہ، علوم نسبی ہیں، اس کی نسبت سے یہ صحیح ہے، اس کی نسبت سے یہ صحیح ہے، ایسے آ جاتا ہے. ایسے لوگ بھی ہے. والحقیقت زعم ان العلوم النسبیۃ غیر ثابتۃ والحقیقیہ بالنسبت الی کل باحث، ہر بندے کے لیے جو بحث کرنے والا ہے اس کی نسبت سے حقیقت وہی ہے جس کو وہ ثابت کرتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے حیولہ ہے تو یہ کہتا ہے کہ اس پر دلیل کیا ہے، وہ دلیل دیتا ہے. دوسرا بندہ کہتا ہے حیولہ نہیں ہے، اس پر پوچھتا ہے دلیل کیا ہے، وہ دلیل دیتا ہے. اس کو کہتا ہے تو بھی صحیح، اس کو کہتا ہے تو بھی صحیح ہے، دونوں کو صحیح کہتا ہے. خوب نسبیت کا قائل ہو جاتا ہے. جب اس سے پوچھا جائے کہ بھائی دونوں باتیں کیسے درست ہیں، تو کہتا ہے وہ بات اس کی نسبت سے درست ہے، وہ بات اس کی نسبت سے درست ہے. ایسے نسبیت آ جاتی ہے. خوب یہ دیکھیے کلن تمام چیزوں کو بہم میزانے دی گئے. یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے. علامہ فرماتے ہیں وَلْيُعَالَجْ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ، ایسے بندوں کا علاج کیا جائے بِإِيضَاحِ الْقَوَانِينِ الْمَنْطِقِيَّةِ، منطقی قوانین ان کے لیے روشن کیے جائیں. وَإِرَاءَةِ قَضَايَا بَدِيهِيَّةٍ، بدیہی قضایا ان کو دکھائے جائیں کہ لا تقبل التردید فی حال من الاحوال، ایسے بدیہی قضایا کہ جن کا کسی حالت میں یہ انکار نہیں کر سکتے. ان کو کہا جائے کہ بھائی تم یہ بات جو کہہ رہے ہو کہ نسبیت درست ہے، خود یہ جو تم بات کر رہے ہو اس کا تمہیں یقین ہے یا نہیں ہے؟ خب اگر کہے گا کہ ہاں مجھے اس کا یقین ہے تو اس بندے سے آپ پلٹ کر پوچھیں خوب یہ قضیہ خود آپ کا نسبی ہے یا مطلقاً ہے. خوب اگر کہے نسبی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ قضیہ درست نہیں ہے، اور اگر کہے کہ مطلق ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بعض قضایا ایسے ہے کہ جو نسبیت نہیں رکھتے بلکہ مطلق ہے. ایسے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. خوب اس کو ایسے قضایا دکھایا جائے کہ جن کی کسی صورت میں تردید نہیں کر سکتا. مثلا کا ضرورت ثبوت الشیء لنفسہ، بھائی تم خود ہو یا نہیں ہو، خود تو خود ہو نا، اس کا انکار کر سکتے ہو. یا مثلا واستحالت سلبہ عن نفسہ، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ تم خود نہ ہو، وغیر ذالک، اس قسم کے اور مثالیں. وَلْيُبَالَغْ فِي تَفْہِیمِ مَعَانی اجزاء القضایا، خوب جو اجزاء قضیے کے معانی ہیں وہ سے سمجھائے جائیں. وَلْيُؤْمَرُوا أَن يَتَعَلَّمُوا الْعُلُومَ الرِّیاضِیَّہ، اور ان کو مامور کیا جائے کہ جا کر پہلے تم اپنی ریاضیات کو پکا کرو. خوب ایسے ہونا چاہیے. بہرحال ابھی ایک اور گروہ بھی ہے کہ اس کو انشاءاللہ آئندہ جلسے میں عرض کروں گا. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.